یاد نہیں ہے، یعنی روایت کے لیے جو ہے وہ اس کا بھی کچھ معیار ہے، یعنی جو راوی کے جو ضعف ہیں، خاص طور پر جس میں کذب حدیث رسول کے بارے میں کذب ثابت ہو چکا ہو، اس کی تو تمام حدیثیں جو ہے وہ موضوع ہوتی ہیں. حالانکہ ضروری نہیں کہ اس کی تمام باتیں ہی موضوع ہوں، لیکن بہر صورت اس کی تمام حدیثیں جو ہے وہ موضوع قرار دی گئی ہیں. اور اسی طرح جس کا عام زندگی میں جھوٹ ثابت ہو، اگرچہ حدیث رسول کے بارے میں جھوٹ ثابت نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو متروک کہا جاتا ہے. یہ راوی کے ضعف کی شدید حالتیں ہیں. باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کثرت طرق وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی بات میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں. میرا یہاں اس وقت صرف کہنے سے مقصود یہ ہے کہ جو روایتیں موضوع اور متروک درجے کی ہیں نا، ان کی تو ویسے روایت جائز نہیں ہے، لیکن جو کم تر درجے کی ہیں، جو طرق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ ان کا کوئی نہ کوئی لحاظ کر لیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ اصل میں اس نقطے کی وضاحت التوسل الوسیلہ کے اندر ابن تیمیہ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اہل کتاب ہے نا، ظاہر ہے کہ اہل کتاب ثقہ تو نہیں ہوتے، اس بنا پر اہل کتاب کی روایت جو ہے وہ جائز ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر جو ضعیف روایتیں ہیں نا، ان کا مرتبہ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اہل کتاب کی روایت کا ہے. یعنی آپ جو ہے وہ ضعیف روایت کے بارے میں صیغہ معروف سے تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن صیغہ مجہول سے روایت کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو مسئلہ ہے نا، خاص طور پر ضعف شدید والی جو میں نے بات کی ہے، اس کی تو روایت ہی جائز نہیں ہے. تو یہ توسل بالوسیلہ کے اندر ابن تیمیہ نے بہت اچھا نقطہ جو ہے واضح کیا ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی